کہ کیا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے علم کی حد بندی کی جا سکتی ہے؟ خدا اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے وہ کسی نبی یا امام کے علم کی حقیقت اور اس کی وسعت کو سمجھ سکے، اور اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہر نبی یا امام کو اپنے منصب کو نبھانے اور اپنے فرائض کے انجام دینے کے لیے جتنے علم کی ضرورت تھی خدا نے اس کو اتنا علم عطا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ معجزہ کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ فعل امام ہو سکتا ہے۔ معجزہ کرامت خلاف قوانین طبعیہ فعل ہے، لیکن معجزے میں چیلنج ہوتا ہے اور کسی دعوی نبوت یا امامت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور معجزہ نہ ہمیشہ فعل خدا ہے اور نہ فعل معصوم، یہ کبھی فعل خدا ہوتا ہے اور کبھی فعل معصوم ہوتا ہے جس کو نبی یا امام خدا داد طاقت سے انجام دیتا ہے۔ اگر کرامت باوجود یہ کہ خلاف قانون طبعیت ہوتا ہے، لیکن اس میں نہ چیلنج ہوتا ہے اور نہ ہی دعوی نبوت و امامت کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ ہمارے ہاں خطیب حضرات مصائب فقط امام حسین اور فضائل مولا امیر کائنات علیہ السلام کے پڑھتے ہیں، اور اس طرح مولوی حضرات احادیث اور روایات کو نقل کرنے کے لحاظ سے اکثر بیشتر امام ششم کا نام لیتے ہیں، تو اس صورت میں عوام الناس فقط اور فقط ان تین ائمہ سے آشنائی رکھتے ہیں، حتیٰ لوگ امام زمانہ کو بھی نہیں جانتے۔ کسی حد تک کیا ان کے مصائب و فضائل کو دوسرے ائمہ علیہم السلام کی طرف نسبت دے کر آشرا کرانا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ کسی معصوم کی خاص فضیلت کو کسی دوسرے معصوم کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، اور علماء و خطباء کا فریضہ ہے کہ مومنین کو تمام معصومین علیہم السلام کی معرفت کرائیں، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی جن کی راہبری میں ہمیں قیامت میں معشور ہونا ہے، اور ہمارا اولین فریضہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت، ان کی جو ہے وہ علمی مقام کو اور ان کے منصب امامت کو پہچاننا اور ان کی معرفت رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے رسول نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ، ہر اس بندے کے اوپر جو ہے امام کی معرفت حاصل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اور معرفت اسے کہتے ہیں جو امام زمانے کا امام جو جیسے جس طرح کا حکم دے اسی طرح بالکل بے عین ہی بغیر کسی چون چرا کے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان سوالات کی اس نشست کو یہیں پر اختتام دیتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے نئے موضوع کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔